اسمبلی کاروان علی جناب محتم خان صاحب رکن اسمبلی بہادر پورہ، علی جناب ماجد حسین صاحب میئر گریٹر حیدرآباد، علی جناب جعفر حسین میرا صاحب ڈپٹی میئر سابقہ ڈپٹی میئر گریٹر حیدرآباد، علی جناب عارف جین صاحب کارپوریٹر حلقے ہادھا، علی جناب معراج محمد صاحب کارپوریٹر، علی جناب عزیز صاحب نمائندہ کارپوریٹر، علی جناب ممتاز احمد خان صاحب ایم ایل اے یاقوت پورہ، علی جناب اطہر فاروقی صاحب اور میرے جماعت کے حقہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کا جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان پر منایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ آج سے پیشتر بھی کئی اس قسم کے جلسے سنے ہیں، کبھی عنوان ہوتا ہے یاد حسین سے نام سے، یا کبھی رحمت للعالمین کے نام سے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور حالات حاضرہ کے عنوان سے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس جلسوں کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے شہر بلکہ آپ کی ریاست یا سارے ہندوستان کے سیاسی حالات کا آپ سے مشاہدہ کرے اور حالات پر آپ کو آگاہ کرائے۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آنے والا وقت بڑا نازک وقت ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی سیاست کیا موڑ لے رہی ہے۔ دیکھیے آج بی جے پی جو ہندوستان کا سب سے زیادہ فرقہ پرست سمجھنے والا نریندر مودی کو آج ہندوستان کے پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے اس کو امیدوار بنا کر پیش کرتی ہے۔ نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج اس حلقے کے اسمبلی، اس حلقے کے ممبر ایم ایل اے جس پارٹی سے وابستہ ہے، ان کے صدر چندر بابو نائیڈو آج سے چند روز پہلے آپ لوگ دیکھے ہوں گے راجستھان میں ان کی حکومت قائم ہوتی تو چیف منسٹر کی حلف برداری میں جا کر یہی نریندر مودی کے ساتھ ہاتھ ملا کر، ہاتھ اٹھا کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج نوجوانوں، یہ بہت نازک وقت ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو کون سی جماعت کا ساتھ دینا ہوگا۔ آج نوجوان باشعور ہے، یہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، یہ اندرا نگر کے نوجوان یا حسن نگر یا محمود نگر کے نوجوان، الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سن 2009 تک یہ حلقہ مجلس اتحاد المسلمین اسمبلی کانسٹیٹنسی چار مینار کو حسن نگر لگتا تھا۔ دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج آپ کو یہ حلقہ بٹنے کے بعد جو ہے راجندر نگر کانسٹیٹنسی میں ڈیلیمیٹیشن کے بعد چلے گیا، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایسے ایک ظالم چندر بابو نائیڈو کی جماعت سے ان کا ایک ایم ایل اے منتخب ہوتے کہ آتا ہے، تو میں آپ سے بتاتے چلوں یہ چندر بابو نائیڈو کون ہے۔ یہ وہی چندر بابو نائیڈو ہے جو 2001 میں میرے اور آپ کے محبوب قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پہ پولیس کے ذریعے شہران ہوٹل کے سامنے قاتلانہ حملہ کراتا ہے اور اس طرح سے پولیس والوں سے حملہ کرواتا ہے۔ الحمدللہ محبوب میرے اور آپ کے قائد آج تک وہ حالات بھولے نہیں ہیں۔ یہی چندر بابو نائیڈو ہے جو 2002 میں گجرات میں بی جے پی کو انڈیا گورنمنٹ، ہندوستان میں انڈیا گورنمنٹ تھی اور بی جے پی جو ہے گجرات میں حکومت کر رہی تھی۔ آپ لوگ بخوب واقف ہے گجرات کے 2002 کے کیا فسادات تھے۔ اس وقت میں انڈیا کا سپورٹ چندر بابو نائیڈو دے رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چندر بابو نائیڈو سے، یہ 2004 میں یہ جب اپنی ہار ہو گئی تھی، سن 1999 میں 183 ایم ایل اے ان کے پاس تھے۔ جب یہ حرکات دیکھے تو مجلسی قائدین اور اس وقت میں میرے مرحوم قائد سالار ملت اس وقت میں باحیات تھے اور اپنے جماعت کے رکن اسمبلی اور جناب اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب کو یہ ہدایت دیا تھا کہ جاؤ گاؤں گاؤں اضلاع میں ٹی ڈی پی گورنمنٹ کے خلاف آپ لوگ مہم چلاؤ اور ان کو حکومت میں آنے سے روکنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، اس قائدین کی محنت اور ان کی انتظار، ان کے دعائیں اللہ تعالیٰ سنا۔ 2004 میں ٹی ڈی پی کی کیا حالت ہو گئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو 183 ایم ایل اے لے کے 1999 میں حکومت چلاتا ہے۔ اور جب
میرے اور آپ کے قائد کے اوپر حملہ کرواتا ہے. 2002 کے گجرات فسادات میں اپنی سپورٹ انڈیا سے وڈرا نہیں کرتی تو مرحوم قائد کے حکم پر جناب اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب اور پاشا قادری صاحب اور دوسرے ایم ایل اے مل کر اضلاع گئے اور مہم چلائی. اس کا نتائج کیا ہے کہ صرف 40 ایم ایل اے جو ہے ٹی ڈی پی کے ہو گئے تھے. میں بولنا چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج کا بڑا نازک وقت ہے اور آپ لوگ متحد ہو جائیے، اپنے صفوں میں اتحاد پیش کریے. دیکھیے آج کس حالات سے مڑ رہی ہے مجلس. سارے ہندوستان کی قیادت اسد الدین اویسی صاحب نہ صرف حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے بلکہ سارے 542 پارلیمنٹ سیٹوں کی جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت ہے. الحمدللہ آج سارے ہندوستان کے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین سے امید وابستہ رکھ کر روز کئی جگہ سے، کئی اسٹیٹوں سے آج ہمارے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر لوگ آ کر پہنچتے ہیں اور صدر محترم سے یہ ادباً التجا پیش کرتے ہیں کہ مجلس کو ہمارے پاس بھی قائم کیجیے. چاہے یو پی ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے بہار ہو، چاہے آسام ہو، چاہے اڑیسہ ہو یا چاہے اتراکھنڈ ہو. میرے دوستو، آج قدر کریے مجلس اتحاد المسلمین کی اور ایک پرچم تلے جو ہے ہم سب جمع ہوئیں گے اور اس کا جواب ہم 2014 میں دیں گے. تو میرا یہی کہنا ہے، آج مجلس کے اگر کارنامے سناتا چلوں تو یہ رات باقی نہیں ہو رہے، بس نہیں ہوگی. میرے پیچھے کئی مقرر ہیں تو لہذا آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آج کے حالات، میرے اور آپ کے صدر یہ اعلان کر چکے ہیں راجندر نگر کانسٹیٹنسی سے اب کے مجلس بہت ہی قابل اور محنتی ایک کینڈیڈیٹ آپ کو دیں گے جو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ اسے کامیاب بنا کر بتائیں گے. میں اللہ سے پھر ایک بار دعا کرتا ہوں. دیکھیے ہماری صفوں میں سے میر صادق، میر جعفر کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیے حال میں ہی آج سے 1 مہینہ پہلے صدر محترم سکندرآباد پارلیمنٹ کا اعلان کرتے ہیں تو آپ لوگ بخوب واقف اخباروں کا مشاہدہ کرتے ہوئیں گے کہ آج وہاں سے ایک مسلم کینڈیڈیٹ کو امیدوار بنا کر ایک جماعت چھوڑ دیتی ہے. میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ غور کریے کہ کس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کو توڑنے کے لیے نئے روز ایک حربے استعمال کیے جاتے ہیں. آج سے بیشتر بھی سکندرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں کئی بار الیکشن ہوئے ہیں. بتائیے کوئی سیاسی جماعت ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کو پیش کی؟ جب مجلس اتحاد المسلمین اس کی ترقی کے لیے سوچتی ہے تو وہاں پہ ہمارے ہی صفوں میں سے ایک میر صادق اور میر جعفر کو اٹھاتے ہیں، ہمارے مخالف ٹھہراتے ہیں. ان پر اتنا خوف طاری ہے، آج مجلس کی کامیابی پہ یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہے. جب ایسے حالات پیدا ہوئے، آپ دیکھیں 2009 میں مہا کٹومی کے نام سے ایک بار جو ہے حیدرآباد پارلیمنٹ کے سیٹ کے لیے پھر ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کو ٹھہرایا. دیکھ لیے کیا حال ہو گیا ہے. الحمدللہ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ سارے ریاست اور بلکہ ہندوستان کے مسلمان متحد ہو چکے ہیں. مجلس کو کامیابی دیں گے. تو میرے دوستو، پھر ایک بار آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، متحد ہو جائیے اور انشاءاللہ آپ کا ایک ووٹ یہ فرقہ پرست جماعتوں کے خلاف استعمال ہوگا. کبھی یہ مت سوچئے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے. بے شک آپ کا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی میں بہت بڑا اہم رول ادا کرے گا. تو میں رخصت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.